بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کے گوشت کی تقسیم کا مستحب اور افضل طریقہ تو یہ ہے کہ جب قربانی کا گوشت بنا لیا جائے تو گوشت کو اچھی طرح مخلوط اور مکس کر لیا جائے تاکہ عمدہ قسم کا گوشت اور نارمل قسم کا گوشت، ہڈی والا، بغیر ہڈی والا، ساری اقسام کا جو گوشت ہے وہ مکس ہو جائے۔ اس کے بعد مستحب طریقہ تو یہ ہے کہ گوشت کو 3 حصوں میں تقسیم کر لیا جائے۔ ایک حصہ غرباء اور مساکین کے لیے، دوسرا حصہ رشتہ داروں کے لیے، تیسرا حصہ اپنے اور اپنے اہل و عیال کے لیے مختص کر دیا جائے۔ اگر کوئی شخص چاہے تو قربانی کا سارا گوشت جو ہے وہ غرباء اور مساکین کو دے سکتا ہے۔ یہ قربانی میں زیادہ اجر اور ثواب کے باعث بننے والی بات ہے۔ اگر کوئی شخص ایسا ہو جس کے اہل و عیال کثیر ہوں اور اس کے پاس قربانی کے گوشت کے علاوہ کوئی اور گوشت بھی موجود نہ ہو اور یہ ایک حصہ یعنی 1/3 حصہ ان کے لیے قلیل ہو، کافی نہ ہو، تو ایسا شخص اپنے لیے اور اپنے اہل و عیال کے لیے قربانی کا زیادہ گوشت بھی رکھ سکتا ہے۔ اس میں شرعی اعتبار سے کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اگر کوئی شخص ایسا ہو جس نے قربانی کی منت مانی ہوئی ہو تو منت مانی ہوئی قربانی کا سارا گوشت غرباء اور مساکین کے لیے صدقہ کرنا ضروری ہے۔ قربانی کے گوشت کے ذخیرہ کرنے کے حوالے سے ایک سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ کیا قربانی کا گوشت ذخیرہ کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ تو اس سلسلے میں گزارش یہ ہے کہ ابتدائی اسلام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عید الاضحیٰ کے موقع پر ایک سال ایسا بھی آیا کہ جس سال نبی کریم علیہ السلام نے مسلمانوں کو قربانی کا گوشت 3 دنوں سے زائد ذخیرہ کرنے سے منع فرمایا، اور اس کی وجہ احادیث کے اندر یہ بیان فرمائی گئی کہ ایک سال عید کے موقع پر دیہاتوں سے کچھ قبائل مدینہ طیبہ کے اندر آ گئے، اور وہ قبائل نادار تھے، غریب تھے، محتاج تھے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے ان کی مدد کی خاطر صحابہ کرام کو حکم دیا کہ قربانی کا گوشت کوئی بھی شخص 3 دنوں سے زیادہ نہ اسے اپنے پاس رکھ سکتا ہے اور نہ ہی اس کا استعمال کر سکتا ہے۔ مقصد یہ تھا کہ قربانی کا گوشت لوگ ذخیرہ کرنے کی بجائے غرباء اور نادار افراد تک زیادہ سے زیادہ پہنچائیں۔ جب اگلا سال آیا تو صحابہ کرام نے نبی کریم علیہ السلام سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہمارے لیے اب بھی وہی حکم باقی ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ حکم میں نے تمہیں 1 سال کے لیے دیا تھا۔ ارشاد فرمایا، کلو وَأَطْعِمُوا وَادَّخِرُوا، کہ اب تم قربانی کا گوشت کھاؤ بھی، دوسروں کو کھلاؤ بھی، اور تم قربانی کا گوشت ذخیرہ بھی کر سکتے ہو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ قربانی کرتے ہوئے کسائی کو قربانی کا گوشت بطور اجرت بھی بعض لوگ دے دیتے ہیں، جو شرعاً ناجائز ہے۔ شریعت اسلامیہ نے قربانی کا گوشت بیچنے اور قربانی کے جانور کی کھال کو بھی کسی کو بطور اجرت دینے سے منع فرمایا ہے۔ ہاں، اگر قربانی کرنے والا شخص کسائی کو اجرت کے علاوہ اپنی طرف سے کچھ گوشت تحفے کے طور پر، ہدیے کے طور پر، یا جس طرح باقی مسلمانوں میں قربانی کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے، اگر کسائی کو بھی کچھ وہ گوشت دینا چاہے تو وہ دے سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس گوشت کا لینا اور دینا یہ اجرت میں طے شدہ نہ ہو۔